الرحمن السلام علیکم دوستوں، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج میں ایک نیو ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ حالانکہ پلاننگ کچھ اور تھی میری، کوئی اور ناول ریڈ کرنا تھا، لیکن یہ چھوٹا سا مجھے ملا، یہ بھی فرمائشی ہے، میں نے کہا یہ ریڈ کر لوں۔ تو تعریف اس کی کافی سنی ہے اور فرمائش بھی آئی ہوئی تھی یار، ہوا کچھ یوں میں نے اس سے تھوڑا سا لانگ ناول ریڈ کرنا تھا، لیکن نا میری آئیز میں بہت زیادہ وہ درد ہو رہا ہے، انفیکشن ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن کوئی میں نے میڈیسن بھی نہیں کھائی جو ریئیکٹ کی ہو، تو اب مجھے وہ اتنی زیادہ اریٹیشن ہو رہی ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھ سے تو یہ ریڈ بھی نہیں کیا جا رہا دیکھ کے، لیکن میں نے کہا کہ اللہ نہ کرے آگے زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، آئیز کو زیادہ کوئی مسئلہ بنا تو پھر کچھ دن کے لیے پینڈنگ نہ ہو جائے، تو آج چلو تھوڑا سا ہے، مطلب ابھی بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ اریٹیشن، پانی کی وہ اچھی طرح چھیٹے مار کے آئی ہوں، تو میں نے کہا آج ریڈ کر لیتے ہیں چھوٹا سا ناول، باقی پھر کرتے ہیں کل۔ ویسے میرا نا آج دل کر رہا تھا وہ ایک اور میں نے پولیس آفیسر والا سٹارٹ کرنا، وہ میرا بڑا پڑھنے کو دل کر رہا تھا، تو لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں یار، وہ 3-4 ایپیسوڈ کا جانا ہے، اور وہ پھر میں نے کہا منڈے سے سٹارٹ کروں گی تاکہ اس کا بریک نہ آئے، کیونکہ یہ میں نے تو کل اور آج کمپلیٹ ناول ہی دوں گی، کیونکہ پھر اس طرح بریک لگ جاتا ہے، سیٹرڈے سنڈے تو ویسے وہ والا آنا ہے۔ کل کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اگر میرا یہ آئیز والا مسئلہ صحیح رہا اور ٹائم لگا تو پھر میں اس کی ایک اور سرپرائز دینے کی کوشش کروں گی سنڈے تک جب بھی موقع ملے، کیونکہ اب یونیورسٹی بھی ہے تو اس کو بھی لیکچرز کو ساتھ میں مینیج کرنا اور پھر سب کچھ مینیج کرنا تھوڑا سا نا ٹف ہو رہا ہے، بازار کے بھی چکر لگ رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں، کوشش ضرور کروں گی انشاءاللہ۔ باقی روٹین وائز تو آ ہی رہا ہے، ابھی بھی آئے گا، آج بھی تو صبح میں نے سرپرائز دیا تھا، ابھی یہ روٹین والا ناول ریکارڈ کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ یار آنکھیں صحیح ہو جائیں، کیونکہ بہت زیادہ اریٹیشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں سو بھی جلدی جانا، اوپر سے میرے نا میں جلدی سو جانا، کیا ٹائم ہوا بھلا، یہ دیکھو 8:30 ہوئے، میری تو نیند سی بھی تھوڑی سی آ رہی تھی اور آنکھوں میں بڑی اریٹیشن ہو رہی تھی، میں نے کہا تو جلدی سو جاؤں گی، مگر میرے بھتیجے کی برتھ ڈے آج، تو 12 بجے وش کر کے پھر سونا، تو اب دیکھیں کیا کرتی ہوں، 12 بجے تک میں بچتی ہوں کہ نہیں بچتی۔ اچھا، تو باتیں بہت ہو گئی، اب چلے ناول ریڈ کرتے ہیں، آپ نے دعا کرنی ہے میرے لیے بس، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ریڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ناول ہے پھر ہوا یوں، یہ سائمہ اکرم چودھری کا ناول ہے، تو اس کی تھیم مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے یہ پہلے ریڈ نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ نا فرمائش آئی ہے، لیکن یہ ہیپی اینڈنگ ہے اور تھوڑا سا مجھے مزے کا بھی لگا، کیونکہ میں نے آپ کو پتہ ہے میں موٹا تھوڑا پڑھتی ہوتی ہوں، لیکن اتنا زیادہ نہیں پڑھا میں نے اس کو، تو آئیے آپ کے ساتھ مل کے ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ پھر ہوا یوں، ریٹن بائی سائمہ اکرم چودھری، لیکن اس کو پڑھیں گے آج، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے پڑھیں، بس باتیں بہت ہو گئی، اپنی بات نہیں کرنی، باتیں بعد میں، پہلے اپنا ناول ریڈ کر لیں۔ سائمہ اکرم چودھری کا پڑھ رہے ہیں، پھر ہوا یوں۔ اچھا، زرش کو 101% یقین تھا کہ اس کی اقبالیات کے مضمون میں اگر سپلی آئی تو وہ اس منحوس لمبی ناقل سپرڈنٹ سلجوق جواد کی بےہودہ نگرانی کی وجہ سے آئے گی۔ حالانکہ اس دن موسم کتنا زبردست تھا، ہوا عجیب اٹکھیلیاں کر رہی تھی جبکہ کالی بدلیاں بھی شرارت کے موڈ میں تھی، لیکن زرش ریاض اس دن بھی اپنی چچا زاد عشاء فیاض کو بلند آواز میں کوستے ہوئے کمرے امتحان میں داخل ہوئی۔ حالانکہ اس بیچاری نے اسے اپنی مکمل مدد کا بھرپور یقین دلایا، مگر اس کی یہ گھٹیا حرکت جو زرش کے نزدیک گھٹیا ترین تھی کہ اس نے بی ایس سی کر کے سکون سے ابرار الحق کے گانے سنتی، شاہ رخ کی فلمیں دیکھتی اور چٹپٹے کھانے کھاتی کزن کا چپکے سے ایم اے اردو کا داخلہ بھجوا کر ایک ناقابل معافی جرم سرزد کر دیا تھا۔ واقعی جس طرح دے زرش سے شوق ہے، واقعی جرم تو بہت بڑا ہے۔ وہ تو اس کی رول نمبر سلپ بھی دادا ابا کے ہاتھ لگ گئی، ورنہ وہ یہ فتنہ دبا چکی ہوتی۔ اگرچہ دادا ابا کو بھی اپنے سب سے بڑے بیٹے کی سب سے چھوٹی اولاد سے اس قدر عقل مندی اور پڑھائی سے محبت کی توقع نہیں تھی، تب بھی وہ گھر کے ایک بندے سے اس کے رول نمبر کی تصدیق کرواتے پھر رہے تھے۔ حالانکہ زرش ریاض اس وقت چپس کی پلیٹ سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے ٹی وی پر کسی مشہور سیلیبریٹی کی علیحدگی کی داستان سننے میں مگن تھی جب اس سانحے کی اطلاع اس تک پہنچی، مگر اس وقت تک پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا تھا اور اسے تون و کرہن پیپرز دینے پڑے۔ اقبالیات کے پیپر میں پورے حال میں سناٹا تھا۔ تیسری رو کے 8ویں نمبر پر بیٹھی زرش کا دل کر رہا تھا کوئی سپرنٹینڈنٹ کا زیادہ نہیں تو 16 دانت تو توڑ ہی دے، یا پھر اپنی اگلی سیٹ پر بیٹھی اپنی فتنی کزن عشاء فیاض کی کمر پر پرکار کی زوردار نوک گھسا کر اپنے ایک سوراخ تو کر ہی دے، جو اس وقت مکمل محویت سے اپنی شیٹ پر جھکی پیپر حل کرنے میں مصروف تھی۔ حالانکہ سوال نامہ ہاتھ میں آتے ہی زرش کا رنگ اڑ گیا تھا۔ پہلا معروض سوال ہی گھما دینے والا تھا اور چونکہ ضروری سوال تھا اس لیے اس پر وہ 3 حرف بھی نہیں بھیج سکتی تھی۔ عشاء بے غیرت، یہ اقبال کی جس غزل کی تشریح کرنی ہے
اس کی کس کتاب میں شامل ہے؟ اس نے تھوڑا سا جھک کر سرگوشی اس طرح کی کہ چہرہ بالکل سپاٹ تھا. یہ ان کی اسی کتاب کی غزل ہے جو میں نے تمہیں اس وقت پڑھنے کو دی تھی جب تم میرا کی بےہودہ فلم دیکھنے میں مگن تھی. میرا دی فلم دیکھ دی پئی سی پھر تے تیرنا بندا سی سارا کچھ. عشاء سے اس قدر بے مروتی کی اسے امید نہیں تھی. تبھی اس سنگین صورتحال میں اس کا تانا سن کر اسے سکتا ہی تو ہو گیا. تم باہر نکلو ذرا, تمہاری ایک ٹانگ تو ضرور توڑوں گی, اور اب آنا میرا کوئی سوٹ مانگنے یا پھر لپسٹک کا کوئی شیڈ لینے. خود غرض عورت, وہ سلگ کر بولی. یہ عورت کس کو کہا ہے؟ عشاء کو نفرت تھی اس لفظ سے. وہ پوری کی پوری پیچھے کی طرف مڑ گئی. آپ لوگ کے اسٹار پلس کے ڈراموں کی طرح سازشوں میں مصروف ہے. یہ ایم اے کے پیپر سے کوئی مذاق نہیں. سپرڈینٹ ان کے دونوں کے سر پر توپ کے گولے کی طرح برسا. اپنا اپنا پیپر کریں سب لوگ. ایک اور نگران چیخا. لو, ان کی کمی تھی, اپنا اپنا ہی کریں گے, اور ویسے بھی اپنا نہیں آتا تو دوسروں کا خاک کریں گے. زرش نے دل ہی دل میں جواب دیا. 1 گھنٹے میں اس نے صرف ایک سوال کیا تھا, جبکہ 4 ابھی باقی تھے. ٹانگ جلاتے ہوئے اس نے ادھر ادھر کا معائنہ کیا. دھڑا دھڑ لکھتی لڑکیوں پر اسے رشک سا آیا. وہ پڑھ کے آئی ہیں بیٹا, تو پڑھ لینا سی تھوڑا جنا میرا دی فلم دیکھن دی بجائے. سپرڈینٹ اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا, جبکہ 3 ہٹے کٹے نگران پورے حال میں گھوم رہے تھے. ویسے سپرڈینٹ ہے تو سمارٹ بندہ. اس نے دل ہی دل میں اسے سراہا. دراز قد, صاف رنگ, چمکتی آنکھوں پہ سرمئی فریم کا سٹائلش سے چشمہ, اور ڈریسنگ بھی ٹھیک ٹھاک تھی, اور عمر بھی 30 سے زیادہ ہرگز نہیں تھی. ارے اس کی شرٹ کا سب سے پہلا بٹن تو آدھا ٹوٹا ہوا ہے. اسے بے اختیار ہنسی آ گئی. آپ پیپر کیوں نہیں کر رہی؟ ایک کھراٹ سا نگرانی سے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. میری مرضی. اس نے شانے بے نیازی سے جواب دیا. اب تو ویسے بھی اس پیپر میں سپلی کا سے یقین ہو گیا تھا. نگران نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو. وہ کچھ دیر گھورتا رہا, پھر آگے بڑھ گیا. زرش نے ساتھ والی رو میں بیٹھی لڑکی کے سٹائلش سے سوٹ کو توصیفی نظروں سے دیکھا. زرش تھا نا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے نا اس کا پیپر کے علاوہ ہر چیز کے پر دھیان ہے. کیا زبردست بیل ہے, امی سے کہہ کر اپنی شرٹ پہ بھی بنواؤں گی. اس نے دل میں ارادہ کیا. پھر نمونے کے لیے اس کا ڈیزائن بڑے غور سے سوالیہ پیپر کی بیک سائڈ پر اتارنے لگی. دور بیٹھے منہ زرش, کوئی حال نہیں. یہ کیا کریں گے آپ؟ ایک دفعہ پھر اس کے سر پر آ کر دھاڑا. کیا ہوا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ تڑاک کے بولا. یہ کیا بیل بوٹے بنا رہی ہے؟ پیپر دینے آئی ہیں یا مذاق کرنے؟ سر ڈیزائن اتار رہی ہوں بیل کا, مجھے بھول جائے گا. اس نے معصومیت سے جواب دیا. اس پیپر میں تو ایسا کوئی واہیات سوال نہیں ہے. اس نے طنز کیا, جبکہ وہ کچھ توقف کے بعد بولی. اس پیپر میں یہ بھی نہیں لکھا کہ ڈیزائن اتارنا منع ہے. کمرہ امتحان میں ہر قسم کی نقل منع ہے, خواہ وہ درسی مواد کی ہو یا سوٹوں کی ڈیزائننگ کی. اس نے سختی سے کہا. کیا بدتمیزی زرش, پیپر کیوں نہیں کر رہی؟ عشاء بری طرح ڈسٹرب ہو کر بولی. سر اسے عادت ہے فضول بولنے کی. اس نے سر پر سوار بندے کو اطلاع دی جو اب دلچسپی سے اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا. کوئی عادت نہیں, اور تم بدتمیز سارے زمانے کی. گھر سے کہہ کر آئی تھی کہ سارا پیپر کرواؤں گی, اور یہاں آتی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی. اس کا لہجہ دھیما مگر سلگتا ہوا تھا. تمہیں سارا پیپر آتا ہے, ڈرامے بازی مت کرو. عشاء کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی گردن توڑ دے. نہیں آتا, اس نے صاف جھٹلایا. یہ علامہ اقبال کی خودی والا سوال میں نے خود تمہیں رات یاد کروایا تھا. کمرہ امتحان کے احترام کے طور پر واسطگی سے بولی, جبکہ زرش نے تڑاک سے اطلاع دی. بھول گئی میں. ہاں خودی ہوتی تو یاد رہتا. عشاء نے طنز کیا. اور یہ اقبال کا شہین, یہ بھی تو تم رٹے ماری تھی. ہاں مگر اب مجھے نہیں یاد نہیں آ رہا. اقبال کے شاہین اور مرد مومن کی سرخیاں آپس میں مکس ہو گئی ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر ایسا کرو تم دفع ہو جاؤ یہاں سے, جاہل ہی رہنا سدا. وقت دفعہ پھر اپنے پیپر کی طرف متوجہ ہو گئی. آپ کمرہ امتحان میں خلل مت ڈالیں اور خاموشی سے پیپر کریں. سپرڈینٹ نے سختی سے جھاڑا. لڑکیاں پیپر چھوڑ کر سر اٹھائے انہیں دیکھ رہی تھی. آپ سب اپنے پیپرز کریں. اس نے اب سب کو مخاطب کیا. بہت سارے سر دوبارہ پیپرز پر جھک گئے, جبکہ وہ اب بھی ڈھٹائی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. آپ پیپر کرنے نہیں آئی؟ سر سوال سنو. سر علامہ اقبال نے کتنی شادیاں کی تھی؟ اس نے آہستگی سے اب اسے مخاطب کیا جو پورے حال کا چکر لگا کر پھر اس کے سر پر تھا. اقبال کا تو مجھے نہیں پتا, البتہ میری ایک بھی نہیں ہوئی. اس کے لہجے سے وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ. اور پھر کچھ توقف کے بعد بولا. آپ کے اقبال کی شادی پر تحقیق کر رہی ہیں؟ وہ چڑ کر گویا بھی. سر یہ سوال مروزی سوالوں میں شامل ہے. بھلا اتنے عظیم فلسفی سر یہ سوال مروزی سوالوں میں شامل ہے. بھلا اتنے عظیم فلسفی اور شاعر کی ذاتیات میں جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ جتنی مرضی شادیاں کریں. بات تو صحیح ہے یار زریش کی, کیوں اس کے پرسنلز میں جا رہے ہو؟ اقبال نے اتنی ہی شادیاں کی تھی جتنی تمہارے نانا نے کی تھی. اگلی کرسی پر بیٹھی عشاء کے کان پیچھے ہی تھے, تبھی سے خاندانی اشارہ دیا جسے فٹ سمجھ میں آ گیا. اچھا 3. اس نے مطمئن ہو کر فوراً لکھا. اور یہ عطیہ فیضی کون تھی؟ اس نے دوبارہ پوچھا. آپ اب بولیں تو میں پیپر چھین لوں گا.
आप अब बोली तो मैं पेपर छीन लूँगा। सुपरटेंडेंट सख्त लहजे में वार्न करके अब कड़े तेवरों से घूर रहा था। छीन ले, मुझे तो वैसे भी बहाना चाहिए, इसने दिल ही दिल में जवाब दिया। तुम घर चलो, दादाबा को बताऊंगी। मीसनी घुन्नी वो बड़बड़ाई। खलील, इनकी जगह तब्दील कर दे, इसने मुड़कर एक निगरान से कहा। जी सर, फौरन जवाब मिला। लॉन में बिठा दें, किताब देकर जरिश चलकर बोली। तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है, वो दृष्टि से कह गया। सीट पर बैठते जरिश ने खा जाने वाली नज़रों से ईशा को देखा जो अपनी बतीसी की नुमाइश कर रही थी। अल्लाह करे दांतों में कीड़ा लग जाए, इसने जलकर बद्दुआ दी। जैसे तैसे पेपर ख़त्म हुआ और इसने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। सारा पेपर अपने साथ बैठी लड़की के पेपर में झांक झांक कर किया। सुपरिटेंडेंट ने नोट किया मगर पता नहीं क्यों खामोश रहा। पेपर कैसा हुआ? बाहर निकलते ईशा ने पूछा। मुझसे बात करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ दूंगी, समझी? हद होती है बेमरवती की। घर जाते ही मेरे ये जूते शराफत से उतार कर रख देना, और अगर ज़रा बकवास की तो मैं यहीं तुड़वा लूँगी, फिर नंगे पाँव घर जाना। जरिश की झाड़ ने ईशा के छक्के छुड़ा दिए। मेरी प्यारी बहन नहीं हो? खबरदार जो मुझे मस्का लगाए। मेरी सिर्फ 2 बहनें जो शादीशुदा अपने अपने घरों में हैं। अच्छा सॉरी ना यार, किसने कहा था मेरा रजिस्ट्रेशन करवाने को? मेरा पिछला तरीमी रिकॉर्ड बड़ा शानदार था ना, जो मज़ीद सफ़ात का काले करवाने के लिए एमए में दाखिला करवा दिया। इसने चलते चलते खफकी से पूछा। ईशा शरारत भरे लहजे में बोली। मुझे मालूम है यार कि मैट्रिक में तुम्हारी सप्ली थी, फिर एफएससी में भी 3rd डिवीजन और बीएससी में भी 2 सप्लियाँ बीमार डी ग्रेड के। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं एमए के लिए रट्टे मारूं और तुम खैर से गवाची गां की तरह पूरे घर में लुडियाँ डालती फिरो, मूवीज़ देखो, म्यूज़िक सुनो और सारे जहाँ में लूट लूट फिरो। बस इसी वजह से ये कमीनगी मुझे दिखाना पड़े यार। ईशा ने वाकई ज़्यादती की थी जरिश के नाल। जरिश इत्थे जुत्ती लवा ला दे कोल अपनी। जरिश को सख्त सदमा हुआ और आंखें फटी की फटी रह गई। अपने अमजाद से इतनी ढटाई और साफ कोई की तवक्का नहीं थी। अल्लाह करे किसी भैंगे से तुम्हारी शादी और सारी ज़िंदगी तुम्हें ये खुशफहमी रहे कि वो तुम्हें देख रहा और हकीकत में वो कहीं और आंख में टक्का कर रहा हो। जरिश ने बद्दुआ दी तो ईशा का कहकर पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगा, जबकि इसने गुस्से से फाइल ज़ोर से इसके सर पर दे मारी। मोहतरमा, ये तशद्दुद घर जाकर कर लीजिएगा, ये जगह इंतहाई नामुनासिब है। सुपरिटेंडेंट की आवाज़ पर वो एकदम उछली। सुपरिटेंडेंट तेरे जरिश्ते पीछे पे आ गए। सुपरिटेंडेंट कार तक जाएगा, मैं लग रहा जरिश्ते। सर आप यूँ करें कि पुलिस में भर्ती हो जाए। हालांकि कामयाब छापे मारना हमारी पुलिस का वतीरा तो नहीं, लेकिन फिर भी जरिश का बस नहीं चल रहा था कि ईशा के साथ साथ इसका भी सर खोल दे। सलजोक ने इसे गौर से देखा, जो खासी हाजिर जवाब थी, बल्कि ठीक ठाक बदले हाथ थी। अच्छा मशवरा है, इन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो लोग चलते चलते गेट तक आ पहुँचे थे, तभी उमर की नज़र इन पर पड़ी। वो खासा तपा हुआ था। ये क्या फजूल हरकत है? पेपर ख़त्म हुआ पूरा आधा घंटा हो चुका है, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ धूप में सड़ रहा हूँ, और तुम लोग अब टहलती हुई आ रही हो जैसे शालामार बाग में सैर करने आई हो। उमर ने आते ही दोनों की ठीक ठाक क्लास ली। अगर चश्मा उतार कर देख लो तो शायद तुम्हें मैं भी नज़र आ जाऊँ। सलजोक के जुमले पर दोनों चौंक गई। अरे सज्जी तू कहाँ? आई थिंक सर मैंने ये नावल पढ़ा हुआ है। उमर ठा करके इसके गले लग गया और अब सब कुछ भुलाए बड़े जोशो खरोश से अल्लाह जाने कौन से किस्सा खोल बैठा था। इसके चेहरे पर फैले खुशी के रंग और लहजे में बेतकल्फ़ी से इन दोनों को इनके बहुत करीबी ताल्लुकात का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। तो तुम अब भी पिछले 15 मिनट से धूप में ही खड़े हो। जरिश के तंज़ीह लहजे पर बुरा माने बगैर वो एकदम मुड़ा। ये सलजोक जवाद है, हम दोनों साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, और फिर एफएससी के बाद मैं इंजीनियरिंग में चला गया, जबकि इसने कंप्यूटर साइंस ले लिया। फिर सुना था कि एमएससी के बाद इसकी लेक्चरशिप हो गई थी इसी गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना? उमर की तफसील को ईशा ने बड़ी दिलचस्पी जबकि जरिश ने बड़े उकताए हुए अंदाज में सुना, जबकि मुकाबिल की खुश मिजाजी अरूज पर थी। और यार ये मेरी बहन है जरिश, और ये ईशा है मेरी फर्स्ट कज़न। इन दोनों के एमए के पेपर्स हो रहे हैं यहाँ, मगर तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ बदकिस्मती से एमए सेंटर का सुपरिटेंडेंट बना हुआ हूँ। इसकी इतला पर उमर उछला और बड़े इश्तियाक भरे लहजे में बोला। इसका मतलब इस दफ़ा मेरी बहन पहले ही चांस में एमए करके अपने साहब तलीमी रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्या मतलब? सलजोक वाकई नहीं समझा था। तुम घर चलो एक दफ़ा। जरिश ने सरेआम धमकी दी तो उमर खिलखिला कर हंस पड़ा। तुम्हारी गाड़ी किधर? उमर ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पेपर्स बैंक जमा करवाने के लिए ले गया। इसके जवाब पर उमर ने फ़ौरन इसका बाजू पकड़ा। तुम्हारा घर अभी भी मॉडल टाउन में ही है ना? आओ चलो। इसने सलजोक के हाथ पकड़कर खींचा। इसे बेतकल्फ़ी से उमर के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठते देखकर जरिश का दिल चाहा कि किसी रक्षे को रोकर घर चली जाए। जरिश बांधा थे सीधे रहा, सारे दुश्मन तेरे इकट्ठे हो रहे। अदनान और उस्मान आजकल क्या करें? इसने बैठते ईशा के भाइयों का पूछा। ये अफलातुन हमारे सारे ख़ानदान को जानता है, वो बड़बड़ाई। अदनान का हाउस जॉब चल रहा है, जबकि उस्मान बैंक में होता है। तुम सुनाओ, आप ही की पीएचडी होगी? उमर भी इन दोनों को भुलाए मुकम्मल इसकी तरफ मतवज्जा था। हाँ तकरीबन, इसने मुख्तसरन जवाब दिया। पता है जरिश, सलजोक की सिर्फ एक बहन है और नहायत ज़हीन, माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने, और अब मैथ्स में पीएचडी मुकम्मल की है। यार ये तो बड़ी पढ़ा लिखा ख़ानदान है सलजोक का। अच्छा जी, लो दिमाग की ख़राबी। जरिश को तो मैथ से चिढ़ थी। सलजोक भाई कभी लेकर आइए ना इन्हें। ईशा ने फ़ौरन बेतकल्फ़ी दिखाई। क्यों तुम्हें अलजबरा समझना है?
وہ چڑ کر بولی جبکہ عشا نے صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، سلجوق نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔ آئیں تو صحیح، اپنے ہاتھ کی کالی اور بدمزہ چائے پلاؤں گی انہیں۔ زرش نے دل ہی دل میں منصوبہ بنایا، اس کے ہاتھ کی بدمزہ چائے پورے خاندان میں مشہور تھی۔ واہ زرش، کیا خوبی پائی ہے۔ عمر نے گاڑی ایک بڑے سے سفید دروازے کے سامنے روکی تو زرش نے 2 کنال پر مشتمل سفید ٹائلوں والے اسٹائلش سے بنگلے کا جائزہ لیا۔ اس کی گاڑی سے اترتے عشا بے چینی سے بولی، تم نے اسے کہا کیوں نہیں کہ وہ باقی پیپرز میں ہمارا خیال رکھے؟ عمر نے بیک مرر سے اسے گھورا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں تو اس کی ضرورت نہیں، پہلے ایم اے انگلش کر چکی ہو اور پوزیشن ہولڈر ہو، اور جہاں تک بات زرش ریاض صاحب کی ہے تو مجھے ان کے لیے سفارش کروا کر اپنی بےعزتی نہیں کروانی۔ مجھے عثمان، عدنان اور جواد کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم چاروں کزنز ٹاپ کلاس اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ اب اس سارے جہاں کی نکمی کی سفارش کا کہہ کر میں اپنے خاندان کے متعلق اس کی رائے خراب نہیں کروانا چاہتا۔ عمر کی بے مروتی اور بد لحاظی کی تو خاندان بھر میں مثالیں دی جاتی تھی۔ اب بھی اس کا جواب سن کر زرش کھول اٹھی۔ تم چاروں اپنے تمغے اور میڈل گلے میں ڈال کر پورے شہر میں دھمال ڈالو اور مت بتاؤ کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ مجھے تمہاری سفارشوں کی ضرورت نہیں۔ پہلے میٹرک میں زبردستی سائنس دلوا دی، پھر ایف ایس سی کا ڈھول میرے گلے میں لٹکا دیا، اور بی ایس سی کو دادا ابا نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور ابھی چڑیل عشا نے ایم اے میں پھنسا دیا۔ زرش کا حوصلہ جواب دے گیا تو وہ تن فن کرتی میدان میں اتر آئی۔ شرم کرو، پڑھے لکھے خاندان سے تعلق ہے تمہارا۔ دادا جی آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ، دادی اماں علی گڑھ سے فارغ التحصیل، اور تمہارے والد صاحب کیمیکل انجینئر، والدہ ایم ایس سی ہوم اکنامکس۔ یار اے بھی بڑی پڑھا لکھا خاندان ہے۔ زرش نے تیری سے بات کاٹی۔ جی، اور ایک بہن ڈاکٹر، دوسری ایم ایس سی میں ایگریکلچر۔ بھائی محترم عمر ریاض الیکٹریکل انجینئرنگ، مگر زرش ریاض کا ریکارڈ بوجہ خاندانی عزت کے انڈر گراؤنڈ ہے۔ عمر اور عشا نے تعصب سے اسے دیکھا جو ساری بھڑاس نکال کر خاصی مطمئن تھی۔ پھر ڈوب مرو ایسے خاندان کا نام ڈبونے پر۔ سب سے چھوٹی ہو لیکن گز بھر کی زبان اور اوٹ پٹانگ بےہودہ قسم کے شوق رکھنے میں سرفہرست ہو۔ اسٹار پلس کے ڈرامے فیشن پر تمہاری معلومات ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے، بس پڑھتے ہوئے موت آتی ہے۔ عمر نے بھی اچھی خاصی ڈانٹ پلا دی۔ تو پھانسی چڑھا دو مجھے، اس نے چڑھ کر کہا۔ عمر کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ گھر جاتے ہی بابا کو بتاؤں گی، اسے مت لینے بھیجا کر، اس سارے راستے ذلیل کرتا رہتا ہے۔ عمر کو معلوم تھا کہ وہ بابا کی خاصی لاڈلی ہے، تبھی ڈرائنگ روم میں داخل ہونے تک وہ اس کی منتیں کرتا رہا تھا۔ ہنر عام ہے، عمر بندہ پہلے زبان دیکھ کے چلاوے۔ پتہ آگے تمہاری نہیں عزت نہیں، وہ تمہیں بڑا سمجھتی ہے، پتہ نہیں تم بڑے ہو بھی یا نہیں، تو بندہ ادھر بولے کہ جتنے بندے نے ویلیو کی تجب ہے۔ اچھا جی۔ اوان ولا میں مظہر صاحب اور ان کی بیوی کے بنائے ہوئے اصول و قوانین پر سارا گھر چلتا تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں بنی 2 کنال کی کوٹھی کے مکینوں کا اتحاد اور اتفاق قابل مثال تھا۔ ریاض صاحب کی دونوں بیٹیوں کی شادی خاندان سے باہر، جبکہ اکلوتے بیٹے عمر کی بات چیت ان کے چھوٹے بھائی فیاض کی سب سے چھوٹی بیٹی عشا کے ساتھ رہتی۔ ایاز صاحب کی بیٹی سنبل کے لیے فیاض صاحب کے بیٹے ڈاکٹر عدنان کا انتخاب ہوا، جبکہ عثمان اپنی کلاس والوں کو پسند کرتا تھا، ورنہ فیاض صاحب کا ارادہ زرش کے لیے تھا۔ اور ایاز صاحب کے اکلوتے بیٹے جواد کی منگنی تو ان کی ماں کی پسند پر ان کی بھانجی سے طے تھی۔ چونکہ پڑھا لکھا گھرانہ تھا، اس لیے باہمی مسائل بات چیت سے طے کر لیے جاتے۔ علم ان کے خاندان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ صرف زرش پڑھائی کے نام سے بھاگتی تھی، ورنہ سب حصوں پر مشتمل گھرانے کے تمام افراد ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اس دن ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ماڈل کے سوٹ کی امبرائڈری پر غور و فکر کرنے میں مگن تھی جب دادو اپنی تسبیح سنبھالتی اندر داخل ہوئی۔ زرش بیٹا پرسوں پیپر ہے شاید آپ کا۔ دادو کے طنز کرنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو گود میں پڑا فیشن میگزین اچھل کر دور جا پڑا، اور رنگین صفحات پر فلمی اداکار کے ہوش شبہ سٹائل پر نظر پڑتے دادو نے استغفراللہ کہہ کر نظریں پھیری۔ کرتی ہوں تمہارا علاج، آج تمہارے بابا کو آفس سے آنے دو، یہ سارے شیطانی رسالے بند کرواتی ہوں۔ غضب خدا کا، نہ دین کی پرواہ نہ دنیا کی۔ عشا بھی تو تمہاری ہم عمر ہے، مگر کھانے پکانے میں طاق اور سگڑ ہے، اور سازش کرنے میں ماہر ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ بند کرو اچھل کود کو، اور شرافت سے جا کر عشا کے ساتھ بیٹھ کر پڑھو۔ دادو کی جھاڑ پر اس نے ٹی وی بند کیا، اور ویسے بھی ان کا غصہ خاندان بھر میں مشہور تھا، اور دادا بھی کون سا کم تھے۔ اور تمہاری ماں اور چچی کہاں ہیں؟ کچن میں تو نہیں دیکھا، ذرا اوپر چھوٹی بہو کے پورشن میں چیک کرو۔ اور جواد بھی آج آفس نہیں گیا، زکام ہو رہا ہے، ذرا زرینہ سے کہہ کر جوشاندہ بنواؤ اس کے لیے۔ اور تمہارے دادا پوچھ رہے تھے کہ آج کا اخبار ابھی تک ان کو نہیں ملا۔ اماں کیا ہوا، کیوں خفا ہو رہی ہیں؟ زرش کی امی نے ابھی بھی ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا، ساس کو غصہ دیکھ کر فوراً تشویش سے پوچھا۔ ایک کچھ نہیں، پورے گھر میں مکینوں کو ڈھونڈ رہی ہوں، ماشاءاللہ بھرا پورا گھر ہے، اور سناٹا ایسے چھایا ہوا جیسے صحراؤں میں نکلی ہوں۔ کہاں گئے سارے؟ ساس کی بات سن کر کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ کو پتہ تو ہے اماں، صبح کا ٹائم ہے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، دفتر، کالج، یونیورسٹی، گھر میں صرف عشا اور زرش ہیں، اور یا پھر جواد، بس
बड़ी बहू की तफसील से इनकी तसल्ली भी तो वो फिर जरिश की तरफ मतवजा हुई। तुम क्या मुनकर नकीर की तरह अभी तक सर पर खड़ी हो? सकीना से कहकर जफात के लिए जोशानदा बनवाओ। फिर वो अपनी बहू से धीमे लहजे में बोली, बहू अब इस घर के लड़कों की भी फिक्र करो, कब तक छड़े छांट फिरेंगे? रात मलक साहब भी कह रहे थे कि उमर जवाद तो सेट है, ईद के बाद इनके बैंड बाजे बजवाओ, फिर उस्मान, अदनान और जरीश और सुंबल की इकट्ठी कर देंगे, हमारा तो बोझ उतरेगा। दादी ने हाथ झाड़ कर नादीदा बोझ सचमुच ही झाड़ा तो जरीश को इनके स्टाइल पर हंसी आ गई। तुम अभी तक यहीं खड़ी खीखी कर रही हो, ऊपर बच्चे का जुकाम से बुरा हाल है। दादू ने अपने चश्मे के पीछे से घूरते हुए कहा, जो अब दीवार से टेक लगाए सुकून से इनकी तरफ मतवजह थी। अम्मा मुझे तो जरीश की फ़िक्र है, क्या है कि अगर उस्मान या जवाद अम्मी के अफसरदा और संजीदा लहजे छोड़ेंगे अधूरे फिक्रे को वो अच्छी तरह समझती थी। इन्हें जरीश के लिए ख़ानदान में कोई लड़का दस्तियाब ना होने का खासा दुख था। उस्मान तो अच्छे इन्हें खासे पसंद थे। जरीश ने दिल ही दिल में खुदा का लाख शुक्र अदा किया, वो ख़ानदान में शादी के वैसे ही सख्त खिलाफ थी। वो तो शुक्र है कि उस्मान अपने साथ ही जॉब करने वाले किसी कॉलीग के साथ वादा कर चुका था। बस बहू परेशान ना हुआ करो, ये सब किस्मतों के फ़ैसले हैं। ये तो सबसे छोटी है और घर भर की लाडली भी। हम सब सोच समझ के इसका बड़ ढूंढेंगे। दादू ने बड़े शुस्ता लहजे में इन्हें दिलासा दिया। वो वैसे भी इनकी बड़ी समझदार बहू थी। तुम गई नहीं हो अभी तक, आईना बनकर खड़ी हो। दादू ने कसलमंदी से बिखरे बालों को समेटती ब्राउन कॉटन के सूट पर रेड दुपट्टा और बेजार खड़ी पोती को डांटा। तो आखिरकार वो थके थके कदम घसीटती वहाँ से चली पड़ी। हालांकि इसका दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और फिर ड्रामे की किस्त भी दोबारा आनी थी। अगले 2 दिन बाद इसका जदीद शायरी का पेपर था। हुए हुए एक इतने मजमून दे नाम ही अन्य ओके शायरी तो वैसे भी इसे चिढ़ थी। ऊपर से परवीन शाकर, फैज़ अहमद, फैज़, नासिर काज़मी, मजीद अमजद और मीरा जी की शायरी ने इसका दिमाग बौखला कर रख दिया। यार ये शायरी तो मैंने भी बड़ी चिढ़ है। शायरी तो मुझे भी नहीं भाती। अच्छा, इस वक्त भी वो दोनों किताबों का ढेर टीवी लाउंज पर भिलाए मसरूफ़ थी। इसने किताब एक तरफ पटकी और सोफ़े के साथ टेक लगाकर टीवी का रिमोट उठा लिया। प्लीज़ अब तुम ये टीवी मत चलाना, और सकीना एक कप चाय तो बना दो। ईशा ने से टीवी चलाते हुए टोका और टेबल साफ़ करती सकीना को चाय का कहा। जरीश तनफन करती वहाँ से उठकर ही चली गई। कोई वैल्यू नहीं जरीश थी का आज। उस दिन कमरा इम्तिहान में बला की खामोशी थी। सवालिया पेपर सामने आती जरीश को हस्बे मामूल सख्ता हो गया था, जबकि ईशा हस्बे आदत मुतमईन और पुरसकून थी। इसके चेहरे से वैसे भी इसकी दिली जज्बात की अक्कासी कम कमी होती थी। सवालिया पर्चे में 2 सवालात नून मीम राशिद और एक मीरा जी पर देखकर इसका बस नहीं चल रहा था कि पर्चा बनाने वाले पर मुकदमा कर देती। मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका था। इसने सामने स्टेज पर ब्राउन सूट में काम करते हुए सलजोक पर एक नज़र डाली, जो बेनियाजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़े बैठा था। ये उम्र के सारे दोस्त ही बेमरब्बत है इसकी तरह। जरीश के जुमले पर ईशा ने मुड़कर देखा और इल्तिजाई लहजे में दरख्वास्त की, अल्लाह के वास्ते आज खामोशी से पेपर करना और ज़ुबान को भी काबू में रखना। सुबह उमर ने भी कहा था कि मेरी बेइज्जती ना करवा देना, और इससे बैद भी कोई नहीं कहीं जाकर हमारी शिकायत ही ना आज लगा दे उमर से। मैं तो नहीं डरती उमर से और इसके घोंचू दोस्तों से। मेरे मुँह जो लगेगा इसको मैं खुद ही देख ठीक करूँगी। तुम्हारा मुस्तकबिल का मिजाजी खुदा है, तुम ही इसके फजूल अहकामात की पैरवी करो। जरीश के टके से जवाब पर ईशा से घूर कर रह गई। पता नहीं जब अकल बट रही थी तो तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें ढूंढने गई हुई थी, जरीश ने पट से जवाब दिया। अगर आपके मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो हम पेपर शुरू करवा दें, एक निगरान तंजिया लहजे में बोला तो दोनों खामोश हो गई। पेपर का आगाज़ हो गया तो और जरीश के चेहरे की हवाइयाँ इसके दिली जज्बात की अक्कासी कर रही थी। मारूजी का 20 नंबर का ज़रूरी सवाल ही खासा औखा था। एक दफ़ा तो ईशा ने भी इसे मुखातिब किया, यार परवीन शाकिर ने अपनी किताब खुशबू का इंतसाब किसके नाम किया था भला? मुझे क्या पता, मेरे नाम तो नहीं किया, और मुझे तो आज पता चला कि परवीन शाकिर की किसी किताब का नाम खुशबू से है। जरीश के जवाब ने ईशा को अच्छा खासा तपा दिया। चलो चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाकर, जब तुमको परवीन शाकिर की किताबों का ही नहीं पता तो MA उर्दू तुमने खाक करना है। मोहतरमा आप आज फिर शुरू हो गई। सलजोक ने तनकीदी नज़रों से इसकी जवाबी शीट का जायज़ा लिया, जो अभी तक साफ शफाफ और बेदाग थी। आप आज फिर थानेदारों की तरह हमारे सर पर खड़े हो गए। इसने ये सोचकर टका से जवाब दिया कि उमर का पक्का दोस्त और दोस्ती का लिहाज करके कम से कम कमरा इम्तिहान से बाहर नहीं निकालेगा। ज़ाहिर है जब आप गैर कानूनी गैर इखलाकी हरकतें शुरू करेंगे तो मुझे थानेदार तो बनना ही है पड़ेगा। हमारे थानों की कारकर्दगी इतनी आला नहीं है जितनी फुर्तियाँ का मुजाहरा आप करते हैं। इसके पटर पटर बोलने पर सलजोक ने खा जाने वाली नज़रों से देखा, फिर वाकई उमर का लिहाज करके नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो आहिस्ती से बड़बड़ाई और इसी लम्हे इसने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो वो फ़ौरन अपने पेपर पर झुक गई। सब कुछ दिमाग से भग करके उड़ गया। इस वक्त वो ख़ुद को दुनिया की मज़लूम तरीन लड़की समझ रही थी। तमाम निगरानों को मसरूफ़ देखकर इसने हिम्मत निस्वा के तहत एक दफ़ा फिर ईशा को मुखातिब किया। यार अपने नासिर काज़मी को क्या दुख था जो इसकी शायरी में इतनी मायूसी है? सलजो को एकदम अपने सर पर देखकर इसने मायूसी से गहरा सांस लिया।
آپ کو اللہ کا خوف نہیں؟ وہ دانت کچکچا کر آہستگی سے بولی۔ بہت ہے، جب بھی غیر اخلاقی ہتھ کنڈے استعمال کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر لگتا ہے کہ بے فائدہ ہے۔ سلجوق کا اطمینان قابل دید تھا۔ ٹھیک ہے، اب کچھ بھی نہیں پوچھوں گی، زرش نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر آپ لکھیں گی کیا؟ سلجوق نے بے ساختہ کہا تو اگلے ہی لمحے وہ اس کی بات سمجھ کر ہنس پڑی۔ وہ کچھ دیر تو حیرانی سے تکتا رہا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد عشا کے پاس رکا اور جھک کر اسے کچھ کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ لو مرو، دیکھ لو میرا پیپر، لیکن اگلے پیپر کی تیاری خود کر کے آنا ورنہ قتل کر دوں گی۔ عشا کی بات پر اسے جھٹکا ہی تو لگا، زیادہ غور و فکر کرنے کا وقت نہیں تھا، تبھی اس نے دھڑ دھڑ قلم چلانا شروع کر دیا۔ اور حیرانی کی بات تھی کہ سلجوق نے ایک دو دفعہ دیکھا بھی لیکن کہا کچھ نہیں۔ سلجوق صاحب نہیں تھے، میں لگتا ہے موقع دیتا عشا نو کیا کہ بھائی دکھا دے کہ اوندا نا ریکارڈ نا خراب، ریکارڈ برقرار رہے گا تو تم اس کو تھوڑا سا دکھا دو۔ اس کے پیپرز ختم ہوئے تو اس نے شکرانے کے 2 نفل باقاعدہ ادا کیے، اور اسی دوران عمر اور عشا کی شادی اچانک طے پا گئی اور گھر میں ایک ہنگامہ ہی تو کھڑا ہو گیا تھا۔ افراتفری میں بری اور جہیز کی تیاریاں ہو رہی تھی اور بازاروں کے چکر پر چکر لگ رہے تھے۔ وہ خاصی خوش تھی، اس طرح کے فنکشنز پارٹیاں اسے بھاتے بھی تو بہت تھے، اور اس نے شادی سے پورے 15 دن پہلے ڈھولک رکھوا لی تھی اور باقاعدہ رات کو اس پر گانوں کی پریکٹس کی جا رہی تھی۔ اب تو عشا کا عمر سے مکمل پردہ کر بیٹھ جا رہا تھا۔ 15 دن تک چلا کر گانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مہندی والے دن اس کا گلا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ اس کے اندر سے برآمد ہونے والی آواز سن کر سارے کزنز کانوں میں انگلیاں ڈال کر بھاگتے پھر رہے تھے۔ عمر اور عشا کی مہندی کا فنکشن گھر کے لان میں کیا جا رہا تھا۔ سبز رنگ کی فٹنگ والی شرٹ اور چوڑی دار پاجامے میں مکمل ہتھیاروں سے لیس ہو کر وہ کسی کام کے سلسلے میں عشا کی طرف آئی تو ایک لمحے کو اسے دیکھ کر عشا ٹھٹک گئی اور شرارتی انداز میں گھوم پھر کر اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ انتہائی شوخ لہجے میں گویا بھی اوہو خیر ہے، اتنی زبردست ڈریسنگ، عشا نے سراہا۔ ویسے زرش قسم سے آج بولنا مت، تمہارا سارا امپریشن خراب ہو جائے گا۔ زیادہ ٹرٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل تمہاری شادی اور گلا تو تمہارا بند ہونا چاہیے تھا۔ اتنی منہ پھٹ اور بدلہض میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ اور لو مرو، پکڑو گجرے۔ عمر نے رولا ڈالا ہوا تھا کہ عشا کے گجرے نہیں آئے اور اب جا کر خود لے کر آئے، ابھی نکاح ہوا نہیں اور اشاروں پر ابھی سے ناچ رہا ہے۔ پلیز زرش مت بولو، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ جس طرح کھڑ کھڑ کی آوازیں تمہارے گلے سے نکل رہی ہیں، لگتا ہے کوئی بغیر سائلنسر کے موٹر سائیکل چل رہا ہے۔ اس نے بڑھ کر اسے جھاپڑ رسید کیا اور خود واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ ان کی طرف رسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ پیلے دوپٹے کے نیچے عمر اپنے دوستوں کے ساتھ اندر آ رہا تھا اور عمر کے دائیں طرف سفید کرتا شلوار میں انتہائی بے فکری سے کہکے لگاتے سلجوق کر دے کر اسے سکتا ہوتے رہ گیا۔ وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھا اور پھر پیلے پھولوں سے سجی کرسی پر وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر ہی براجمان تھا۔ وہ جب عمر کو مہندی لگانے آگے آئی تو سلجوق نے بڑی خوشگوار حیرت سے اسے بغور دیکھا۔ پلیز زرش، خدا کے لیے آج گانے مت گانا۔ عمر نے ہنستے ہوئے سے چھیڑا تو وہ مصنوعی خفگی سے گھور کر رہ گئی۔ بولنے کے لیے منہ کھولا مگر لیکن پھر سلجوق کو بالکل ساتھ جڑے دیکھ کر خاموش ہو گئی، اور پھر سارے فنکشن میں وہ خاموشی رہی۔ جب بھی وہ کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتی سب فوراً ہاتھ جوڑ کر اسے چپ رہنے کا واسطہ دے دیتے اور وہ غصے کے خون پی کر رہ جاتی، اور سلجوق کے لیے اس کا نہ بولنا ناقابل یقین بات تھی۔ ولیمے والے دن گہرے نیلے رنگ میں اس کی گوری رنگت نمک رہی تھی۔ آدھی اس آستین میں ڈھیروں سلور چوڑیوں میں اس کے سڈول بازو خاصے خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہلکے میک اپ اور نازک جویلری میں وہ دل کو چھو لینے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ استقبالیے میں وہ اپنی بہنوں کے ساتھ آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کے لیے کھڑی تھی کہ سرمئی رنگ کی سلک کی ساڑی میں ایک باوقار خاتون کو سلجوق کے ہمراتے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ نازک مگر قیمتی چشمے میں انتہائی سادہ خاتون دیکھنے والوں کی بہت عمدہ تاثر چھوڑ رہی تھی۔ واہ، بڑھاپا اتنا ہی گریسفل ہونا چاہیے، تحسین آپی نے بلند آواز میں سراہا۔ امی، یہ عمر کی سب سے چھوٹی سسٹر زرش ہے۔ اس کے اچانک سر پر پہنچ کر تعارف کروانے پر وہ بوکھلا گئی۔ کامیاب چھاپے مارنے کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی، اس نے دل ہی دل میں سے خوب کوسا، جبکہ وہ خاتون بڑی نرم مسکراہٹ کے ساتھ انتہائی شفیق انداز میں اس کا ماتھا چوم کر بولی، ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے۔ عباس بھائی، پہلے مینوں لگدا سلجوق فلیٹ ہویا تے ہن امی جی بھی فلیٹ ہو گئی تے زرش تو اپنی خیر منا لا، پڑھے لکھے خاندان چ جانا۔ اس نے سر ہلا کر انہیں سلام کیا، گلا تو مکمل بند تھا ہزار ٹوٹکے کرنے کے بعد بھی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور جواب دیا، اور اسی لمحے تحسین آپی اور بنش آپی بھی انہیں خوش آمدید کہنے کو آگے بڑھ گئیں اور اسے بولنا نہیں پڑا اور بھرم رہ گیا، جبکہ سلجوق بڑی گہری نظروں سے اس کا معائنہ کرنے میں مگن تھا۔ پھر کھانے کے بعد وہ بڑی تیزی سے اسٹیج کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنا ایک پاؤں بڑا آزاد محسوس ہوا۔ جھک کر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ سلور کلر کی بہت نازک سی ایک پٹی والی چپل دگا دے گئی اور اس کا دل دھک کر کے رہ گئی۔ تو یہ نیا سیاپا پڑ گیا۔ ہائے، بڑی دکھی جننے دکھ زرش کی زندگی چ آ گئے ہیں نا۔ شادی ہال سے گھر تک کا فاصلہ تقریباً 40 منٹ کا تھا اور اتنے رنگا رنگ فنکشن کو چھوڑ کر کوئی بھی اسے گھر لے جانے پر راضی نہ ہوگا، اس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ تبھی پاؤں کو گھسیٹتی مہمانوں سے بچتی بھی وہ نسبتاً ایک تاریک کونے میں کھڑی ہو گئی۔
لگتا کم بخت عشا کی نظر لگ گئی. اس نے کتنی منتیں کی تھی کہ چپل بری کے سامان میں رکھ دو اور اپنے لیے نئی لے لو، لیکن وہ بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی. بالکل ہی مانی. اب گلا خراب چپل ٹوٹی ہوئی جس کے ساتھ ایک قدم بھی چلنا محال تھا، اور اوپر سے بھوک. اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا. جب مہمان کھانے میں مگن تھے اور اسی لمحے سے سلجوق اپنی طرف آتا محسوس ہوا. لو یہ کہاں سے چلے آ رہے موصوف، اس نے دل میں کوسا. تھینک گاڈ آپ مجھے مل گئی، میں تو سارے حال میں آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا. سیاہ پینٹ کوٹ میں اس کا دراز کا خاصا نمایاں تھا. کیوں اب میں کس کی نقل کر رہی ہوں، وہ کہنا چاہتی تھی، مگر افسوس گلے نے اس کے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا. دیکھیں زرش، میں بہت سادہ سا اور کھرا بندہ ہوں. بات گھما پھرا کر کرنے کا فن مجھے نہیں آتا. مجھے آپ اچھی لگی تھی اور میں نے اپنی والدہ سے تذکرہ کیا، اور آج انہوں نے آپ کو بھی دیکھ لیا. کہہ رہی تھی کہ خاصی کم گوٹ پیاری بچی ہے، اور ان کو تو آپ اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے ایک جگہ انکل اور آنٹی کو اکٹھے کھڑا دیکھ کر بات بھی کر لی. ماں کو بھی کامیاب چھاپے مارنے کی عادت ہے، وہ کھول کر رہ گئی. ارے آپ خاموش ہے، کوئی بات ہی. مشرقی لڑکیاں ایسے موقع پر اکثر چپ ہی رہتی ہیں. وہ خاصے خوشگوار لہجے میں بولا. آنکھوں میں ستارے دمک رہے تھے اور سارا وجود ایک سرشاری کی کیفیت میں تھا. میرا گلا ٹھیک ہوتا تو میں بتاتی کہ میں کتنی مشرقی ہوں. جس طرح مونیکا نے کلنٹن کو دن میں تارے دکھا دیتے نا، ایسے تارے میں بھی دکھا دیتی. وہ تیش کے عالم میں وہاں سے واک آؤٹ کر کے اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتی تھی، لیکن ٹوٹی ہوئی چپل کو نیچے غور سے دیکھنے پر اسے اپنی بے بسی کا مزید احساس ہوا. وہیں رک گئی. ارے آپ نیچے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اوہ شرما رہی ہیں. گڈ، آپ تو مجھے حیران کر رہی ہیں، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ خاصی پٹاخہ سی ہیں. لیکن مشرقی لڑکیاں خواہ کتنی بھی شوق اور پٹاخہ کیوں نہ، ایسے موقع پر چپ کر ہی جاتی ہیں. سلجوق بیٹا، تیری بہت بڑی غلط فہمیاں تیرے وہ کہتے نا قدرت تمہارے ساتھ ہے کہ ایک تیرا گلا بند ہے تو دوسری جوتی ٹوٹی ہوئی. سلجوق کے اس انکشاف پر اس نے دہل کر اسے دیکھا، جو اس کی خاموشی کو کئی معنی پہنا کر مستقبل کی وادیوں میں بھی پہنچ گیا تھا. ہائے سلجوق دے نال جو ہونا نا فیوچر دے وچ جگ نے دیکھنا. ارے میری بچی یہاں کھڑی ہے، دیکھیں مسز ریاض، ماشاء اللہ کتنی پیاری جوڑی ہے. میں تو آج ہی گھر پہنچ کر صدقہ دیتی ہوں. سلجوق کی امی کو اپنی امی کے ہمراہ دیکھ کر اس کے تو ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے، جبکہ وہ بڑی پرشوق نظروں سے اس کا جائزہ لینے میں مگن تھی. ارے مسز علی، آپ تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہیں، زرش کی امی نے ہنستے ہوئے کہا. ان کا موڈ خاصا خوشگوار تھا. شاید بیٹی کے لیے اتنے شاندار پرپوزل کی توقع نہیں تھی. بیٹی بڑی شاندار سی، نالائق ترین بیٹی ہے، سے ایڈے پڑھے لکھے خاندان جو رشتہ آ گیا تے انہوں نے تے ہونا ہی سی وہ شوقڈ. اچھا، ارے میرا اکلوتا بیٹا ماشاء اللہ اچھا خاصا ایجوکیٹڈ اور سلجھا ہوا، اور میرے تو بہت ارمان ہیں. آپ بس ہاں کریں. ریاض صاحب نے تو مجھے تسلی کرا دی کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ مسز علی سمجھے زرش آپ کی بیٹی ہے. کیوں فالتو میں؟ وہ غصے سے دل میں سوچ کر رہ گئی. ہائے بیچارہ گلا زبان نہیں چلن دے رہا. وہ ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑی محبت اور خوش دلی سے اس سے مخاطب ہوئی. ارے میری بچی تو ماشاء اللہ خاصی شرمیلی اور کم گو واقعہ بھی، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو پٹر پٹر بولتی ہیں. وہ بڑے مان اور اپنائیت بھرے لہجے میں کہا انہوں نے. کیوں بیٹا، آپ کو یہ فیصلہ منظور ہے نا؟ اوئے ہوئے یا مسز علی دے پتر دے ارمان بڑے بھڑے طریقے نہ ٹوٹنے تے ایسے چکنا چور ہونے کے. گائز آپ سب کو آواز آنی ہے ان کے ارمانوں کے ٹوٹنے کی. جی، اس نے منہ کھولنا چاہا مگر آواز گلے کے اندر ہی دم توڑ گئی. وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ اپنے چلاک اور عیار تھانے دار بیٹے کے لیے ویسی پڑھاکو لڑکی ڈھونڈے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے پی ایچ ڈی نند پروفیسر ساس اور سسر اور تعلیم ہی کے شعبے میں وابستہ شوہر کی، مگر افسوس اب تو گلے سے گڑاہٹ بھی نہیں نکل رہی تھی. اس نے بے بسی سے امی کو دیکھا، اور امی کو بھی اس قدر مشرقی ہونے کی توقع نہیں تھی، اس لیے اس کے گلے کی خرابی کو بھولے ہوئے اس کی خاموشی کو شرم پر محمول کرتے ہوئے بولی. مسز علی، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اور ویسے بھی عمر تو جانتا ہی سلجوق بیٹے کو. زرش نے کھا جانے والی نظروں سے اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں عمر اپنی دلہن کو واری صدقے جاؤں والی نظروں سے دیکھنے میں محو تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ٹوٹی ہوئی چپل سمیت اڑتی ہوئی اسٹیج پر پہنچ کر ان کے رومانس کا ستیہ ناش کر دے. اس نے غصے سے سلجوق کو دیکھا جو بڑی مبہوت نظروں سے اس کو حصار میں لیے ہوئے تھے. بس جی، یہ زرش آج سے میری بیٹی ہوئی. سلجوق کی ماما نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر زبردستی سے پہنائی تو وہ ہکا بکا رہ گئی. یار آنے سے پہلے کوئی دوائی کھا کے آتی، کوئی گرارے گرورے کر کے آتی، کم از کم تیری آواز تو نکلتی نا. لیکن بیچاری زرش قسمت نہیں ماری نو کی پتہ سی کہ اگے ہے کچھ ہوئیے گا کہ بھائی کی شادی پہ اپنے بھی نیا پار لگ جائے گی. برا وقت آتے ویسے دیر نہیں لگتی. اللہ قسمت اچھی کرے میری بیٹی کی. میں ابھی ریاض صاحب سے مٹھائی منگواتی ہوں. امی کو انتہائی خوش اور مطمئن دیکھ کر وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی. بیٹا سلجوق بتا رہا تھا کہ آپ کا ایم اے کا رزلٹ آنے والا ہے. انشاءاللہ میں خود آپ کا ایم فل میں ایڈمیشن کرواؤں گی، پھر تم اور میں اور سلجوق کے بابا اکٹھے یونیورسٹی جایا کریں گے. اوئے ہوئے، وہ جیڑی چیز تو بچنا چاہتی سی کہ چلو بیاہ کرا کے پڑھائی تے جان چھوڑ جائے، لیکن نا جی.
میری دلی آرزو کہ میری بیٹی کی طرح میری بہو بھی پی ایچ ڈی ہو. اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو زرش کی موت ہے، پی ایچ ڈی نہیں ہے، زرش کی موت ہے. سلجوق کی ماما کی ارادے سن کر اس کا رنگ ایک دم فک ہوا، دل ڈوبنے لگا اور آنکھوں کے آگے ستارے ناچنے لگے. اس نے گھبرا کر ساتھ رکھی کرسی کو تھاما اور خود کو گرنے سے بچایا. ماشاء اللہ، مبارک ہو. تحسین آپی نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئے. اللہ نظر بد سے بچائے. مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے یہ سن کر کہ زرش ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملی میں جا رہی ہے. بنی شاپی کا چہرہ بھی کھلا جا رہا تھا، وہ بھی اٹھتی بھی وہاں پہنچی تھی. ہاں بیٹا، ہمارے گھر کا ماحول خاصا علمی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو سلجوق کے پاپا ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنی چیزیں نہیں جتنی کتابیں ہیں. سلجوق کی ماما کی اس اطلاع پر زرش کا دل مزید بیٹھ گیا. ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں محترمہ، میں خود آپ کو پڑھاؤں گا. انشاءاللہ آپ کو ایم فل میں ہرگز کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اوئے ہوئے. پرشوق لہجے میں سلجوق کی سرگوشی پر اس نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور اسے یقین ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں ایک ہینڈسم اور سمارٹ شریک حیات کے ساتھ کتابوں کے بوجھ کو برداشت کرنا پڑے گا. اور اسے نہ جانے کی یہ خوش فہمی تھی کہ سلجوق کتنا ہی لائق فائق اور بہترین پڑھانے کا ہنر رکھتا ہو، لیکن زرش ریاض جیسی نالائق، لاپرواہ اور ڈھیٹ اسٹوڈنٹ کو پڑھانا آسان کام نہیں. اور یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس پر حاوی ہے، کتنا حاوی ہے. کیونکہ اگر اسے پڑھانے کے 101 طریقے آتے تھے تو زرش ریاض کو پڑھائی سے بھاگنے کے 202 طریقے آتے تھے. جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا چھوٹا سا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. مجھے تو یہ بڑا پڑھا لکھا ناول بڑا اچھا لگا ہے، بڑا پسند آیا مجھے. یہ ناول فنی سے تھا، چھوٹا سا تھا، لیکن زرش کے ساتھ واقعی بڑا پڑا ہوا ہے کہ اس کو نا اینڈ ٹائم پہ اس کا جو گلے نے دگا دیا نا اس کو، جی کتنی تھی اتنا عیشا نے بھی نہیں چنگی. لیکن خیر کیا کہہ سکتے ہیں، اب دیکھتے ہیں. رائٹر نے آگے نہیں لکھا، نہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یا کے بعد زرش جیتی کہ سلجوق جیتے. خیر زرش کی جیسی ہڈی یا ڈیٹ، زرش پی ایچ ڈی تک تھی، زرش نے بھی جانا جونا تھے. کوئی نہیں، سلجوق جو مرضی کر لے، بلکہ وہ سلجوق کے پورے خاندان کو پی ایچ ڈی کرائے گی، بلکہ ان کی پی ایچ ڈیاں والی ڈگریاں ختم کرائے گی، ان کو پی ایچ ڈی ضائع کرائے گی پڑھی ہوئی کی. آپ لوگ بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. مجھے یہ بڑا پسند آیا ہے اور لائٹ سا تھا، سافٹ سا، تو بلکہ میرا موڈ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. پہلے مجھے آنکھوں میں اریٹیشن ہو رہی تھی، مجھے غصہ آ رہا تھا، میرے سر میں درد ہو رہی تھی، لیکن یہ ناول پڑھنے کے بعد میرا موڈ تھوڑا سا ریلیکس ہوا ہے، تھوڑا سا موڈ بہتر ہوا ہے. آپ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اور مجھے اب اجازت ہے، انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا کہ میری اکھاں نکوش نہ ہوئے. تو انشاءاللہ کل لازمی ملیں گے. تو میں چلتی ہوں اب، اللہ حافظ.